السلام علیکم ناظرین، پچھلے ویڈیو میں آپ نے سنا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں صاحبزادوں کو جب حارث نے شہید کر لیا تو سوچا ان کے سر ابن زیاد کے پاس لے چلوں اور انعام پاؤں۔ چنانچہ وہ ان مقدس سروں کو لے کر ابن زیاد کے پاس آیا۔ ابن زیاد نے ان ننھے اور نورانی سروں کو دیکھ کر پوچھا، یہ کس کے سر ہیں؟ حارث نے بتایا، مسلم کے بچوں کے۔ ابن زیاد بجائے خوش ہونے کی کہنے لگا، اے ملعون، میں نے تو یزید کو یہ خط لکھا ہے، بچے میرے پاس قید ہیں، اگر اس نے زندہ منگوائے تو میں کہاں سے لاؤں گا؟ تو انہیں میرے پاس زندہ کیوں نہیں لایا؟ حارث نے کہا، اگر زندہ لاتا تو شہر والے مجھ سے چھین لیتے اور میں انعام سے محروم رہ جاتا۔ ابن زیاد نے کہا، تو نے مجھے خبر کی ہوتی، میں خفیہ طور پر منگا لیتا۔ حارث چپ ہو گیا۔ ابن زیاد نے مقاتل نامی ایک شخص جو محب اہل بیت تھا اس کو حکم دیا، اس خبیث کو نہر فرات پر لے جا کر قتل کر دو، جہاں ان بچوں کے دھڑ ڈالے گئے ہیں وہاں ان کے سر بھی ڈال دینا۔ مقاتل یہ حکم سن کر بہت خوش ہوا۔ حارث کا ہاتھ پکڑ کر باہر آ کر اپنے رازداروں سے کہنے لگا، اگر ابن زیاد مجھے تمام ملک دے دیتا تب بھی مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اس حکم سے ہوئی ہے۔ پھر مقاتل نے حارث کے ہاتھ باندھے، سر ننگا کیا، سرے بازار لے کر چلا، بچوں کے سر لوگوں کو دکھاتا جاتا، لوگ انہیں دیکھ کر روتے اور حارث پر لعنت کرتے۔ حالانکہ مقاتل نے پہلے ان دونوں مقدس دھڑوں کو نہر میں ڈال دیا، قدرت الہی سے دونوں تن پانی کے اوپر آ کر سروں سے مل گئے اور پھر پانی میں ڈوب گئے۔ پھر مقاتل نے ظالم حارث کو بھی وہیں قتل کر دیا اور اس کی لاش کو فرات میں پھینکا تو فرات نے اسے قبول نہیں کیا اور باہر پھینک دیا۔ پھر اسے زمین میں دبایا تو زمین نے بھی اسے قبول نہ کیا اور باہر پھینک دیا۔ آخر کار لکڑیاں جمع کر کے اسے جلا دیا گیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو جس روز کوفہ میں شہید کیا گیا اسی روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ سے کوفہ کو روانہ ہو پڑے۔ آپ کے اہل بیت، حالانکہ مقاتل نے پہلے ان دونوں دھڑوں کو نہر میں ڈال دیا، قدرت الہی سے دونوں کے تن پانی کے اوپر آ کر سروں سے مل گئے اور پھر پانی میں ڈوب گئے۔ پھر مقاتل نے ظالم حارث کو بھی وہیں قتل کر دیا اور اس کی لاش کو فرات میں پھینکا تو فرات نے اسے قبول نہیں کیا اور باہر پھینک دیا۔ پھر اسے زمین میں دبایا تو زمین نے بھی قبول نہ کیا اور باہر پھینک دیا۔ آخر کار لکڑیاں جمع کر کے اسے جلا دیا گیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ میں جس روز شہید کیا گیا تھا اسی روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ سے کوفہ روانہ ہو پڑے۔ آپ کے اہل بیت اور خدام کل 82 لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ یہ مختصر سا اہل بیت کا قافلہ مکہ معظمہ سے رخصت ہوا تو مکہ معظمہ کا بچہ بچہ اہل بیت کے اس قافلے کو رخصت ہوتا دیکھ کر آپ دیدہ اور غمگین ہو رہا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قافلہ جب مقام شکوک میں پہنچا تو کوفہ سے آنے والے ایک آدمی نے حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا، کوفیوں نے بے وفائی کی اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خبر سنی تو سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، پھر خیمے میں آئے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سامنے آئی تو اس کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا اور اسے تسلی و شفقت آمیز باتیں فرمائی۔ صاحبزادی نے خلاف عادت بات دیکھ کر عرض کیا، آج تو آپ مجھ پر یتیمانہ نوازش فرما رہے ہیں، شاید میرے والد نہیں رہے۔ یہ سن کر حضرت امام بے اختیار رو پڑے اور فرمایا، بیٹی غم نہ کر، میں تیرا باپ ہوں، میری بہن تیری ماں ہے اور میرے لڑکیاں لڑکے تیرے بھائی بہن ہیں۔ صاحبزادی رونے لگی۔ فرزندان مسلم دوڑے اور والد کی شہادت کی خبر سن کر وہ بھی روئے اور پھر انتہائی دلیری سے فرمانے لگے، چاچا جان، ہم کوفیوں سے باپ کے خون کا بدلہ لیں گے یا خود بھی انہی کی طرح شہید ہو جائیں گے؟ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنے ہمراہیوں میں ایک تقریر فرمائی
اور فرمایا کوفیوں نے بدعہدی کی اور مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، تم میں سے جس کا جی چاہے واپس چلا جائے۔ چنانچہ بعض لوگ جو ادھر ادھر سے آ کر مل گئے تھے وہ واپس چلے گئے اور جو شہید ہونے والے تھے وہ رہ گئے۔ آگے بڑھے تو ایک مقام سلبہ پر آ کر اترے، تھوڑی دیر بعد روتے ہوئے اٹھے اور فرمایا بہن میں نے نانا جان کو خواب میں دیکھا ہے، آپ رو رو کر فرما رہے ہیں اے حسین تم جلد ہم سے آ کر ملو گے۔ ایک سوار کہہ رہا ہے لوگ چل رہے ہیں اور ان کی قجائیں ان کی طرف چل رہی ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں اور حق ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تو پھر موت کا کیا خوف، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے۔ ابا جان ہم شہادت کے باغ کو پھولا پھلا دیکھ رہے ہیں، دنیا سے بہتر گھر اور نعمتیں ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت سبھی حق کی خاطر کمر کسے ہوئے تھے اور انہیں موت کا کوئی ڈر نہ تھا۔ یزید کے فسق اور فجور کے خلاف آواز بلند کرنے میں انہیں کسی دنیاوی نقصان کا ڈر نہیں تھا۔ ناظرین امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔